محترم سامعین، آج کا میرا موضوع ہے کہ گستاخ کون ہے، دیوبندی یا بریلوی؟ جی ہاں، جیسا کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ کیا تو اس پر سارے قبر پرست رضاخانی، وہ قبر پرست رضاخانی جو دن رات قبروں کی پوجا کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ سارے قبر پرست رضاخانی لٹھ لے کر میدان میں نکل آئے ہیں اور ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ قبر پرست رضاخانی مفتی طارق مسعود صاحب پر کفر اور گستاخی کے فتوے داغ رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اس پر کچھ لب کشائی کر دوں اس مسئلے پر۔ تو دیکھیے، میں آپ کے سامنے رضاخانیوں کے دو باپوں کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، جس میں ان قبر پرست رضاخانیوں کے دو باپوں نے بھی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظ امی کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ان پڑھ ہی کیا ہے۔ تو رضاخانیوں، ذرا اپنی کفر اور گستاخی کی توپ کا رخ اپنے ان دونوں باپوں کی طرف بھی کر دو اور لگا دو فتویٰ اپنے ان دونوں باپوں پر بھی کفر اور گستاخی کے۔ دیکھیں، یہ پہلا حوالہ آپ کی اسکرین پر اس وقت نظر آ رہا ہے۔ یہ کتاب ہے رضاخانیوں کا، یہ شیخ الاسلام ہے مفتی مظہر اللہ دہلوی، اور یہ کتاب ہے تفسیر مظہر القرآن، جس کے صفحہ نمبر 481 پر رضاخانیوں کا یہ باب کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے۔ تو رضاخانیوں کے اس باب نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظ امی کا ترجمہ کیا کیا؟ ان پڑھ۔ تو قبر پرست رضاخانیوں، ایک فتویٰ اپنے اس باب پر بھی لگاؤ۔ دیکھیں، اب اس وقت آپ کے اسکرین پر جو دوسرا حوالہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کتاب ہے، یہ دوسرا حوالہ ہے رضاخانیوں کہ انگریزی مجدد احمد رضا بریلوی کا، یہ ہے قطر الایمان۔ جی ہاں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ وہی قطر الایمان ہے جس قطر الایمان کو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے شہر مکہ میں بین کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی قطر الایمان ہے۔ تو دیکھیں، اس قطر الایمان کے صفحہ نمبر 689 پر رضاخانیوں کا انگریزی مجدد احمد رضا بریلوی کہتا ہے کہ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے۔ اور یہ الامی کا ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ یہ احمد رضا بریلوی الامی کا ترجمہ کر رہا ہے بے پڑھے، بے پڑھے یعنی ان پڑھ۔ تو رضاخانیوں، قبر پرست رضاخانیوں، ذرا ایک فتویٰ اپنے اس دوسرے والے باب پر بھی داغو، کفر اور گستاخی کے۔ لیکن قبر پرست رضاخانیوں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تم یہاں کوئی فتویٰ اپنے ان دونوں باپوں پر نہیں لگاؤ گے، کیونکہ تمہارے کفر اور گستاخی کے فتوے تو صرف علماء حق، علماء دیوبند کے لیے ہوتے ہیں نا۔ جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ بھی کر لی، پھر بھی تم ان پر کفر کے فتوے داغ رہے ہو۔ لیکن تمہارے یہ دونوں باپ جو بنا توبہ کیے ہوئے مر کر مٹی میں مل گئے،
انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، پھر بھی تم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاؤ گے کیونکہ تم لوگ دوغلے ہو۔ دوغلی قوم ہے یہ رضا خانیت۔ ان لوگوں کے فتوے صرف علماء حق، علماء دیوبند کے لیے ہوتے ہیں، اپنے لیے ان لوگوں کے کوئی فتوے نہیں ہوتے۔ یہی ہے رضا خانیت، دوغلی قوم۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردود فتنے رضا خانیت سے امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔